بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به وزدنا علما ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننفع من حق الزوج على زوجته أن تحرص على أن تغضبه وألا تغضب منه۔ یہ کتاب ہمارے شیخ سلیمان بن سلیم اللہ الرحیلی حفظہ اللہ کی کتاب ہے۔ شیخ حفظہ اللہ یہ کتاب زوجین یعنی میاں بیوی کے حقوق اس میں ذکر کیے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے رمضان سے پہلے کئی چیزیں جو ہے کئی حقوق جو چل رہے تھے وہ کس کے حقوق ہیں؟ بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، یعنی نبھانا کس کو ہے؟ بیوی کو۔ تو اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شوہر کے حقوقوں میں سے ایک حقوق یہ بھی ہے کہ وہ حریص ہوتی ہے، وہ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ دھیان دیتی ہے کہ وہ اس کو غصہ نہیں دلاتی، وہ اپنے شوہر کو غصہ نہیں دلاتی ہے اور نہ ہی اس سے غصہ ہوتی ہے۔ دو صفت یہاں بتائے۔ پہلی چیز اس کو غصہ نہیں دلانا، جو کہ معاملات میں آ جاتا ہے۔ اس کو غصہ دلانا، اگر وہ غصہ ہو گیا تو کیا ہے؟ یہ بھی برا ہے، کیونکہ غصہ دلانا ہو سکتا ہے کہ وہ غصہ میں کچھ کر دے، مار دے، پیٹ دے، بھلے ہی نہیں کرنا چاہیے، یا ہو سکتا ہے رشتے میں درار پیدا ہو۔ دوسری بات یہ آ گئی کہ خود بھی غصہ نہ ہو، خود بھی غصہ نہ ہو۔ اور یہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ لا تغضب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بولے جو آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو وصیت کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا۔ کئی ساری حدیث غصے کے تعلق سے، ہم لوگ اس میں نہیں جاتے۔ اچھا، اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں فَإِنْ غَضِبَتْ مِنْهُ أَوْ أَغْضَبَتْهُ كَانَتْ عَؤُودًا، کہ اگر خود اس سے غصہ ہو جائے یا وہ اس سے غصہ ہو جائے، یعنی اس کو غصہ کر دے یا پھر خود اس سے غصہ ہو جائے، تو کیا کرتی ہے اچھی عورت، نیک عورت؟ وہ خود جاتی ہے اس کے پاس، بھلے ہی خود غصہ کی ہے، یہ خود غصہ ہو گئی ہے تو کیا خود جاتی ہے، تعود الیہ وتسترضیہ، اس کو جا کر کے راضی کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی اپنے حدیث میں جنتی عورت کی صفت میں سے بتاتے ہیں۔ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نساؤکم من اہل الجنہ الودود
الولود الاعود علی زوجہا، جو عورتیں جنتی ہیں ان کی صفت کیا ہے؟ کہتے الودود، محبت کرنے والی عورت، اپنے شوہر سے محبت کرتی. الولود، اور کیا ہے؟ زیادہ بچے والی عورت. اس کے بعد کیا ہے؟ الاعود علی زوجہا، کیا ہے؟ اپنے شوہر کے طرف پلٹ کر کے آنے والی، کچھ بھی ہوتا ہے معافی مانگنے آ جاتی ہے خود. الذی اذا آذت ای آذت زوجہا، کہ اگر جو اپنے شوہر کو کیا ہے تکلیف دیتی ہے، اور اوذیت، یہ کیا ہے؟ اس کو تکلیف دیا جاتا ہے، یا تو خود تکلیف دی شوہر کو یا شوہر اس کو تکلیف دیا، پھر بھی کیا ہے؟ یہی عورت جو ہے، یہی جو ہے شوہر کے پاس جا کر کے معافی مانگتی ہے. یہ جنتی عورت ہے، یہ جنتی عورت ہے. دوسری روایت میں کیا ہے؟ کہتے اذا غضب زوجها جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها ثم تقول والله لا اذوق من غمس حتى ترضى. سبحان اللہ. کیا ہے؟ اگر اس کا شوہر اس سے کیا ہے غصہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ میرا ہاتھ ہے، کہتی ہے یہ میرا ہاتھ ہے، اب جب تک ہم سے راضی نہیں ہوں گے، یہ غصہ مٹائیں گے نہیں، تب تک ہم جو ہے کھانا نہیں کھائیں گے. تو یہی نیک عورت کا یہ بتایا شیخ رحمہ اللہ. اور کیا ہے؟ نیک عورت جو رہتی ہے وہ ڈرتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا جو ہے نماز کہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نماز ان کا قبول نہیں کرتے. کون کون؟ کہتے العبد العابق حتی یرجع، پہلا وہ بندہ غلام ہے، بھاگ گیا، اپنے مالک سے بھاگ گیا، تو جب تک واپس نہیں جاتا جتنی بھی نماز پڑھ لے، مطلب یہ ایسا ہے کہ وہ اذان سے پہلے نماز پڑھ لیا ہے، اذان سے پہلے نماز پڑھ لیا، اور اذان سے پہلے نماز پڑھ لیا مطلب نماز ہوئی نہیں. اور کیا ہے؟ وَامْرَأَةٌ بَعْدَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، اور وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو، جس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی. مطلب یہ نماز جو ہے اذان سے پہلے پڑھ لی، وقت ہونے سے پہلے پڑھ لی، تو اس لیے نماز نہیں ہوئی. ویسے ہی مثال ہے اس کی بھی. تیسرا بندہ وہ وَإِمَامٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، ایسا امام جس کے مقتدی لوگ اس کے خرابی کی وجہ سے، اس کی بدعت کی وجہ سے، اس کی خراب عادتوں کی وجہ سے اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. یہ 3 لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی. تو کیا ہے؟ نیک عورت جو ہے اس چیز سے ڈرتی ہے کہ شوہر جو ہے غصہ نہ ہو جائے، اور اس کے پاس رہتی ہے، اس کو چھوڑ کر کے نہیں جاتی، کیونکہ اس کو ڈر رہتا ہے کہ اگر چھوڑ کر کے جائیں گے نماز قبول نہیں ہوگی، عبادتیں قبول نہیں ہوگی، دعائیں قبول نہیں ہوگی. اس کو چھوڑ کر کے رہیں گے، فرشتے لوگ لعنت کریں گے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں فرماتے ہیں اذا باتت المرأة مہاجرة فراش زوجها لعنتها الملائکۃ حتی ترجع. جو عورت اپنے پتی سے دور رہتی، پتی کے بستر میں نہیں رہتی ہے، شوہر کے بستر میں، یعنی غصہ ہے، دور ہے، تو جب تک وہ واپس نہیں چلے جاتی ہے
فرشتے لوگ اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں، فرشتے لوگ اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کیا آج ایسی عورت کرتی ہے، کچھ ہو گیا چلی جائے گی، ٹھیک ہے ہم کو تمہارا ضرورت نہیں، انڈیپینڈنٹ ہے، ہم ماں کے گھر جا کر کے رہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بستر چھوڑنے کی اتنی وعید سنائے، فرشتے لوگ اس کو جو ہے بد دعا دیتے ہیں، فرشتے لوگ اس کو بد دعا دیتے ہیں۔ اور یہاں ایک عورت بستر تو چھوڑو، گھر چھوڑ کر کے چلی گئے، دنوں کے دن وہاں گزار رہی، تو اس کا کیا حال ہوگا، کہ اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بچائے، بہت یعنی بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے نیک عورت اس چیز کا دھیان رکھتی ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں من حق الزوج على زوجته ان تتودد الیہ وان ترحمہ وان تکون سکن اللہ۔ کیا ہے؟ شوہر کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ بیوی جو ہو اپنے شوہر سے محبت کرتی ہو اور اس کے اوپر رحم کرتی ہو، اتنا اس کو بوجھ نہیں ڈال دیتی ہو کہ وہ جو بیچارہ ہے پریشان ہو جاتا ہے کسی معاملے میں ہو، اور اس کے ساتھ سکون سے رہے، پریشان نہیں کرے۔ ہنسی مذاق الگ بات ہے، لیکن ٹینشن میں ڈال دینا غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ایک ہی آیت میں تینوں چیز جو شیخ رحمہ اللہ ذکر کیے، وہی آیت کو لیا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے نفس سے جو ہے تمہارے جوڑے کو اللہ تعالیٰ پیدا کیے ہیں، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ بیوی وہ جس سے سکون حاصل کیا جائے، دلی سکون ہو، روحانی سکون ہو، جسمانی سکون ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو مودت یعنی محبت کا ذریعہ بنایا، رحمت کا ذریعہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے حدیث گزر گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جنتی عورت کے بارے میں کہتے ہیں الودود، وہ عورت جو اپنے شوہر سے جو ہے محبت کرنے والی ہے، اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے عورت کیا ہے، کیسی ہونی۔ تو یہ حق ہے شوہر کا کہ اس کے ساتھ جو ہے آپ محبت سے رہیے، الفت سے رہیے، جڑ کر کے جوڑنے کی کوشش کیجیے، گھر کو توڑنے کی کوشش نہیں کیجیے، رحم کیجیے، گھر میں سکون شانتی ہو، گھر میں آ کر کے ایسا نہیں لگے کہ جنگ کا میدان ہے جیسے، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت کا یہ کیا ہے کہ ایک عورت اگر اپنے یہ اس سے شوہر سے محبت سے اس سے بات کرتی ہے، یہاں تک کہ کوئی چیز بڑا چڑھا کر کے بولتی ہے، جھوٹ بھی بول دیتی ہے، تو اس کے لیے گناہ نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا یحل الکذب الا فی ثلاث، تین چیز میں جھوٹ جائز ہے۔ جھوٹ جائز ہے تو تین چیزوں میں۔ کیا کہتے ہیں کہ ایک مرد اپنی عورت کو جھوٹ بولے، ویسے ہی ایک عورت اپنے جو ہے مرد کو جھوٹ بولے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ یہاں ایک گھر جو ہے، گھر کی بات ہے،
جس گھر سے جتنے لوگ جڑے ہوئے، اگر یہ صحیح نہیں رہا، یہ سکون اور شانتی کا یہ نہیں بن کر کے رہا، تو اس سے سماج بگڑے گا. سماج میں سکون اور شانتی جو ہے نہیں رہے گی. جب سماج میں نہیں رہے گا تو پورا سماج بگڑے گا، پورا سماج گناہ کی طرف جائے گا. تو اس لیے اتنی ساری چیزیں جو ہے اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ انسان جو ہے ان سب چیزوں سے بچے. عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے اچھے سے بات کرے، محبت سے بات کرے. اگر اس کی تعریف کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے تو وہ بولنا بھی جائز ہے. اور ویسے ہی مرد کو بھی چاہیے کہ اگر بیوی کی تعریف کرتا ہے اور اس سے تعریف کرنے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جائز ہے. اور کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ اس کے بعد والمرأة الصالحة تتودد الى زوجها بحسن مظهرها. کیا ہے محبت کیسی ہوتی ہے؟ نیک عورت اپنے آپ کو جو ہے اچھے طریقے سے اپنے مرد کے لیے پیش کرتی ہے، اپنے آپ کو اچھا دکھاتی ہے اس کے نظر میں. یہ نہیں کہ گھر میں ہے تو گندا سندا ہے اور باہر جانے کی باری آئے تو ایسا ہو جاتی ہے کہ شوہر بھی سوچتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے کہ نہیں. ایسا نہیں ہونا، ایسا نہیں ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای النساء خیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی عورت، سب سے بہترین عورت، سب سے افضل عورت کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں التی تطیعہ اذا امر وتسرہ اذا نظر. کیا ہے؟ جب اس کو حکم دے اس کا شوہر تو اس کی بات مانتی ہے، اس کی اطاعت کرتی ہے، یعنی گناہ کو چھوڑ کر کے. اور کیا ہے؟ وَتَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ. جب شوہر اس کے طرف دیکھتا ہے تو وہ ایسی رہتی ہے کہ شوہر کو دیکھ کر کے خوشی ملتی ہے. تو کیا ہے؟ یہ سب سے بہترین، سب سے افضل عورت ہے. اور جب ایسا نہیں ہونے لگ گیا، عورت اپنے شوہر کے لیے جو ہے تیار ہونا چھوڑ دی، اپنے آپ کو اچھا دکھانا چھوڑ دی، تو دیکھیے یعنی کیا ہو گیا. تب سے مرد اپنے عورت کو چھوڑ کر کے باقی سب اس کے نظر میں سندر دکھتی ہے، سب اچھی لگتی ہے. کب ہوا ایسا؟ جب عورت اپنے آپ کو اچھا دکھانا چھوڑ دی. اور کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نیک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو جو ہے پریشان نہیں کرتی، اس کو تکلیف نہیں دیتی، چاہے کوئی لفظ بول کر کے ہو، یا پھر کوئی چیز سے ہو، یا پھر کچھ مانگ کر کے ہو، یا پھر کچھ قرض کے ہو. کیسے بھی کچھ کرنے سے اگر شوہر کو تکلیف ہوتی ہے تو نہیں کرتی، کچھ کہنے سے اگر شوہر کو تکلیف ہوتی ہے تو نہیں کہتی، چپ ہو جاتی ہے. کچھ کرنے سے اگر شوہر کو تکلیف ہوتی نہیں کرتی ہے. تو کیا ہے؟ اس سے بھی نیک عورت بچتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں فرماتے ہیں، کیا ہے؟ لا تؤذی امرأۃ زوجها فی الدنیا الا قالت زوجته من الحور العین لا تؤذیہ قاتلک اللہ. سبحان اللہ. کوئی بھی عورت اپنے مرد کو جو ہے کیسے بھی جو پریشان کر دی، تکلیف دیتی ہے، تو اس کی بیوی یعنی آخرت والی بیوی، جنت والی بیوی، حور عین میں سے، اس کو کہتی ہے اس کو ستاؤ نہیں، اس کو جو ہے تکلیف نہیں دو، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں موت دے دے، اللہ تعالیٰ تم کو ہلاک و برباد کر دے. فَإِنَّهُ هُوَ عِندَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَن يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا. کیونکہ وہ ابھی تمہارے ساتھ ہیں، ابھی تمہارے ساتھ ہے، تو اس کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو. تمہارے ساتھ ہے
تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تکلیف نہیں تو ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے جو ہے چھوڑ دے تم کو, چھوڑ کر کے ہمارے پاس آ جائے تو یہ ہمارا ہی ہو جائے, تمہارا نہیں ہو. تو نیک عورت جو ہوتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اس عورت کے بارے میں, جو عورت کیا ہے جس کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ بہت نیک اعمال کرتی ہے, رات میں تہجد کی نمازیں پڑھتی ہے, صدقہ کی بات ہے تو بہت صدقہ کرتی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خرابی ہے, وَتُؤْذِي جَارَهَا بِلِسَانِهَا, کیا کرتی ہے اپنے زبان سے اپنے کیا ہے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے, زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے. یہی چیز تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا خیر فیہا ہی من اصحاب النار, اس میں کوئی خیر نہیں ہے, وہ جہنمی ہے. ایسا پڑوسی کے لیے بولے, اور وہ پڑوسی جو اس کے ٹھیک بازو میں سوتا یا بیٹھتا ہے, اس پڑوسی کے ساتھ یعنی اپنے شوہر کے ساتھ اگر ایسا کرے, اس کو تکلیف دے, تو کیا ہے اس کا کیا حال ہوگا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انما ہوا جنتک ونارک, وہ جو ہے تمہارا جنت ہے یا تمہارا جہنم ہے. تم اس کی اطاعت کرتے ہو, فرمان برداری کرتے ہو, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو, تو وہ جنت جانے کا سبب ہے, ورنہ وہ جو ہے جہنم جانے کا سبب بن جائے گا. اور کہتے ہیں شیخ حفظہ اللہ من حق الزوج على زوجته ان تحفظ عرضه بحفظ نفسها وان تحفظ عرضها في نفسه. کیا ہے ایک حق اور گناتے ہیں شوہر کے حقوقوں میں سے ایک حقوق یہ ہے کہ وہ اس کے عزت کی حفاظت کرتی ہے اور خود کے بھی عزت کی حفاظت کرتی ہے. شوہر کی بھی عزت کی حفاظت اور خود کی بھی عزت کی حفاظت. کیوں شوہر کا عزت کی حفاظت تو کرنا سمجھ میں آ گیا, خود کی عزت کیوں؟ کیونکہ ایک عورت جو ہے جب شادی کرتی ہے تو ایک مرد کو اگر پہچانا جاتا ہے اس کے عورت کو دیکھ کر کے, اور ایک مرد کو پہچانا جاتا ہے اس کے عورت کو دیکھ کے, ویسے ہی ایک عورت کو پہچانا جاتا ہے اس کے مرد کو دیکھ کر کے. تو ایسے ہی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں فرماتے ہیں, کیا ہے سب سے بہترین عورت کون؟ کہتے ہیں وَتَحْفَظُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ, کیا ہے اس کی حفاظت کرتی ہے, اس کے مال اور نفس کی, اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتی ہے, خود کے بھی عزت کی حفاظت, اس مال کی حفاظت, اور اپنے شوہر کے بھی. اپنے شوہر کے خاص کر کے وہ عزت کو کچھ نہیں ہونے دیتی. یہ سب سے بہترین عورت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اور کیا ہے شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کیا, اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور فتنہ کے طرف جو ہے اپنے آپ کو نہیں ڈال دیتی, فتنہ کی طرف نہیں جاتی, یعنی گناہ کی طرف نہیں جاتی. پتی گھر سے غائب ہے, شوہر گھر میں نہیں ہے, تو کیا ہے دوسروں سے بات کرنا, دوسروں کو بلانا, یہ سب خیانت میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ایوم امرأۃ وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. کوئی بھی عورت اپنا کپڑا اپنی شوہر کے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں اتارتی ہے, شوہر نہیں ہے, عیاشی کرو, ایسی عورت ہے, تو کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اپنے درمیان جو پردہ تھا, عزت کا پردہ, وہ اس کو جو ہے پھینک دی ہے. اب اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس کی عزت کو نہیں بچاتے ہیں. تو کیا کرنا ہے,
نیک عورت کیا کرتی ہے؟ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی بھی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے حدیث میں فرماتے ہیں کیا ہے؟ ثلاثۃ لا تسأل عنہم، 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا، ڈائریکٹ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ڈائریکٹ، بغیر کوئی سوال جواب کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کون کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رجل فارق الجماعۃ وعصى امامہ فمات عاصیا، وہ آدمی جو اپنے جماعت کو چھوڑ دیا، یعنی مسلمانوں کے جماعت کو چھوڑ دیا، اپنے امام کی جو ہے، اپنے رہبر کی جو ہے، اپنے امیر کی جو ہے، اپنے حاکم کی جو ہے، وہ نافرمانی کرتا ہے اور اسی نافرمانی میں مرا، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی نیکی کے بارے میں، کوئی گناہ کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، بغیر سوال کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وعبد ابق من سیدہ، وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگ گیا، اس کو بھی بغیر سوال جواب کے جہنم۔ وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَكَفَاهَا مَؤُونَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ وَتَمَرَّجَتْ بَعْدَهُ، وہ عورت جس کا شوہر غائب ہے، یا تو کوئی کام سے نکلا یا تو کہیں نکلا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے؟ کہتے ہیں ایسا نہیں کہ کوئی سامان لینے کے لیے نکلی ہے، نہیں، وَكَفَاهَا مَؤُونَةَ الدُّنْيَا، دنیا کے سامان بھی دے کر کے گیا ہے، یعنی شوہر گیا ہے تو کیا ہے، سب کچھ دے کر کے گیا ہے، لیکن وہ کیا کرتی ہے؟ فَتَبَرَّجَتْ، وہ ایک دم سجتی ہے، صبرتی ہے اور باہر نکل جاتی ہے۔ شوہر یہاں گیا ہے کسی کام سے، کہیں اور گیا ہے، اور یہ سج سنور کر کے باہر نکلتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی کوئی سوال جواب نہیں کریں گے، قیامت کے دن جیسے ہی اٹھایا جائے گا اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسی عورت ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ایک عورت کیسی ہوتی ہے؟ اپنے شوہر کے جو ہے عزت کی حفاظت کرتی ہے، عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کے بعد شیخ حفظہ اللہ کہتے ہیں نیک عورت کیسی ہوتی ہے؟ تحرص علی ان تحفظ زوجها والا تعرضه للفتن ولو بکلمہ، کیا ہے؟ وہ اس چیز کے چاہنے والی ہوتی ہے کہ اس کے شوہر کو وہ بچائے، فتنوں سے بچائے۔ ایسا نہیں کہ کچھ کہہ دیے شوہر جو ہے فتنہ میں پڑ گیا۔ یہاں فتنہ سے مراد یہ ہے کہ اپنے سہیلیوں کے بارے میں بتانا، ارے فلاں یہاں بہت خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا آنکھوں کا کلر بلو ہے، ٹھیک ہے، وہ ہنستی ہے تو ایک دم بہت اچھی لگتی ہے۔ ایسا نہیں، یہ فتنہ میں ڈالنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تباشر المرأة مرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، کہ ایک عورت جو ہے دوسرے عورت کے بارے میں نہیں بتائے اپنے شوہر کو، کہ وہ بتائے کہ وہ ایسے ہے، اگر اس کا بدن ایسا ہے ویسا ہے، نہیں، جیسا کہ وہ دیکھ رہا ہے ایسا نہیں کرے، یہ فتنہ میں ڈالنا ہے۔ اس کا بھی چاہت ہوگا کہ ہاں ہم بھی دیکھیں، میری بھی ایسی ہو، تو کیا ہے، جو خوشی تھی وہ خوشی ختم ہو جائے گی، جو خوشی تھی وہ خوشی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کر دیے ہیں، کیونکہ اس سے بہت سارے فتنے ہوتے ہیں، اور یہاں صرف صفت بتانے منع کیے کہ صفت نہیں بتائے،
تو فوٹو دکھانا تو بہت دور کی بات ہے کہ ہاں فوٹو دکھا دیکھیے کتنی اچھی دکھتی ہے, ہاں گروپ فوٹو لیے ہم لوگ دیکھ لیجیے, نہیں, اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے منع کیے ہیں. اس کے بعد شیخ رحمہ حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ من حق الزوج علی زوجته ان تحفظ سرها, کیا ہے شوہر کے حقوق میں سے یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کے راز کو چھپاتی ہے. بہت بڑی چیز ہے, وہ اس کے راز کو چھپاتی ہے. جو ان دونوں کے درمیان راز ہے اس کو کسی کو نہیں بتاتی ہے, نہ ہی اپنے ماں کو, نہ ہی اپنے بہن کو, نہ ہی اپنے دوست کیا کہتے ہیں بیسٹی کو نہیں بتاتی. سب کچھ پوشیدہ, سب کچھ پردے میں, سب کچھ راز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا هل عست امرأة ان تخبر القوم بما يكون من زوجها اذا خلا بها, الا هل عسى رجل ان يخبر القوم بما يكون منه اذا خلا بها. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت اپنی مرد کے ساتھ یا ایک مرد اپنی عورت کے ساتھ اکیلے میں گئے, ان کے بیچ جو راز کی چیز ہونی تھی ہوئی اور آ کر کے بتانے لگ جائے. کتنی خراب چیز ہوگی یہ, کتنی ہی بدترین چیز ہوگی. کیا کوئی اچھا مرد, کوئی اچھی عورت چاہے گی ایسا؟ تو ایک عورت کھڑی ہو کر کے کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انہم لیفعلون, ارے کچھ ہے جو ایسا کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فلا تفعلوا ذلک الا انبئکم بما مثل ذلک, ایسا نہیں کیا کرو, اس کی مثال تم کو بیان نہیں کرے گا. کیا اس کی مثال ہے, مثال کیسی ہے اس کی؟ کہتے ہیں جو ایسا کرتا ہے یا ایسی کرتی ہے اس کے مثال ایسی ہے مثل الشیطان اتى شیطانة بالطریق فوقع بها والناس ينظرون, کہ ایک شیطان دوسرے شیطان یعنی شیطان مرد شیطان عورت سے ملتا ہے اور لوگ اس کو دیکھتے, ملنے کی حالت میں ہی دیکھتے, سب کے سامنے بھی حیائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ دونوں کی مثال ہے. اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان من شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأته وتفضی الیہ وینشر سرها. سب سے بدترین انسان اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا ایک عورت جو اپنے شوہر سے ملتی ہے یا ایک شوہر اپنے عورت سے ملتی ہے, دونوں جو ہے جو کچھ اس کے ان دونوں کے بیچ میں ہوا اس کو پھیلاتی ہے, بتاتی ہے, دیکھو ایسا ایسا ہوا. یہ سب سے بدترین ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. نیک عورت ایسا نہیں کرتی, راز کو راز رکھتی, جو ان کے بیچ ہوتا ہے اس کو کسی کو بتاتی نہیں. اس کے بعد کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ من حق الزوج على زوجته ان تحفظ بيتها والا تأذن بالدخول لأحد. کیا ہے شوہر کے حقوق میں سے یہ ہے کہ وہ اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہے, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرماتے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, سب کے سب تم میں سے کیا ہے راعی ہو, ذمہ دار ہو, ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. عورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجها وہی مسئولۃ عنہا. کیا ہے عورت اپنے شوہر کے گھر کے جو ہے راعیہ ہے, ذمہ دار ہے. تو کیا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے قیامت کے دن, کیا اس کے ساتھ یہ. تو اس لیے کیا ہے بغیر اس کی اجازت کسی کو کیا ہے گھسنے نہیں دیتا, گھسنے نہیں دیتی ہے جس کو شوہر ناپسند کرے. جانتی ہے کہ شوہر اس کو پسند نہیں کرتا ہے تو کیا ہے اس کو گھسنے نہیں دیتی ہے. یہ نیک عورت ہوتی ہے.
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عورت کیا ہے، اما حقکم علی نسائکم، تمہارے عورت کے اوپر تمہارا حق یہ ہے کہ فلا یطئن فروشکم من تکرہون، کہ تمہارے بستر میں کسی اور کو نہیں بیٹھائے جس سے تم ناپسند کرتے، کوئی بھی، چاہے اس کا بھائی کیوں نہ ہو، خود کا باپ کیوں نہ ہو، اگر ناپسند کرتا ہے اس کا شوہر تو اس کو بیٹھنے نہیں دیتی۔ اور کیا ہے، وَلَا يَأْذَنَ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، اور کیا ہے، وہ جو عورت ہے وَلَا يَأْذَنَّ، وہ کسی کو اجازت بھی نہیں دیتی ہے گھسنے کا، کہ تم آ کر کے گھس جاؤ، بیٹھ جاؤ، تھوڑا یہ کرو، نہیں، تم جس کو ناپسند کرتے ہو اس کو گھسنے کی اجازت بھی نہیں دیتی، یہ عورت ہے۔ اور کیا ہے، کہتے ہیں عورت کے حقوق، مرد کے حقوق میں سے ایک حقوق کیا ہے، اس کے مال کی حفاظت، جیسے کہ اس سے پہلے حدیث میں گزر گئی، کیا ہے، اس کے نفس اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا يحل لامرأة ان تعطي من مال زوجها شيئا الا باذنه، کہ کسی عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اس کا مرد اس کو اجازت نہیں دیا ہے، اس کا مرد اس کو اجازت نہیں دیا ہے، یعنی منع کیا ہے، اس کا مطلب یعنی منع کیا ہے، تو کیا ہے، وہ خرچ کرے، بھلے ہی صدقہ کر دے، بھلے ہی مسجد بنانے کے لیے دے، یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، فَإِذَا أَذِنَ لَهَا بِالْإِنفَاقِ فَأَنْفَقَتْ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَهُمَا مَأْجُورَانِ، اور اگر اجازت دے دیتا ہے اور یہ خرچ کرتی ہے، صدقہ کرتی ہے، غلط کام میں نہیں دیتی، تو دونوں کو اجر ملتا ہے، دونوں کو اجر ملتا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ یہاں حدیث کے متعلق جو 2-3 حدیثیں ذکر کرتے ہیں، سب اسی کے اس میں کہ کوئی جو ہے عورت اپنے شوہر کے مال سے خرچہ کرتی ہے تو اس کو دونوں کو اجر ملتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدھا اجر ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور آدھا اجر شوہر کو ملتا ہے۔ تو اس کا توجیہ بیان کرتے ہیں شیخ رحمہ اللہ، کہتے ہیں قال العلماء، علماء کہتے ہیں انفاق المرأة من بیت زوجها او من مال زوجها له 3 حالات، کہ ایک عورت کا خرچ کرنا اس کی 3 حالات ہو سکتی ہے، اپنے گھر سے خرچ کرنا یا شوہر کے مال سے خرچ کرنا، اس کی 3 حالات ہو سکتی ہے۔ پہلی حالت کہ خاص طور پر اجازت دے دے مرد، شوہر اجازت دے دے کہ تم خرچ کر دو، ٹھیک ہے، کوئی آئے صدقہ مانگے تو اس کو دے دو، تو کہتے ہیں دونوں کے لیے مکمل اجر ہوگا، دونوں کے لیے مکمل اجر ہوگا، اس کو بھی مکمل اجر، اس کو بھی مکمل اجر۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اپنے عورت کو وہ یہ کہا کہ خرچ کرنے کی ضرورت پڑے تو کر دینا، عام طور پر بول دیا، ٹھیک ہے، صدقہ کرنے کی نہیں بولا، تو کیا ہے، اگر وہ صدقہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آدھا اجر ملتا ہے اور اس کو آدھا اجر ملتا ہے، مرد کو اور عورت کو آدھا اجر۔ اچھا، تیسری حالت یہ ہے کہ عورت کو جو ہے اجازت نہیں دیا گیا، اجازت نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، تو اگر وہ خرچ کرتی ہے تو اس کو گناہ ہوگا۔ شیخ رحمہ اللہ یہ 3 حالات گناتے ہیں، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں یہاں 4 حالات ہو سکتی ہے۔ ایک ہے اجازت نہیں دینا، تو اگر اجازت نہیں دیتا ہے پھر خرچ کرتی ہے، یعنی منع بھی نہیں، ایسا نہیں کہ منع ہے، اجازت نہیں ہے، اور اگر خرچ کرتی ہے تو اجر ملے گا، دونوں کو آدھا اجر ملے گا۔ ہاں، اگر منع کیا گیا ہے اس کو اور عورت خرچ کرتی ہے تو یہاں خرچ کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، تو 4 حالت ہو سکتی ہے، واللہ اعلم۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من حق الزوج علی زوجته الا تصوم تطوعا وهو حاضر، کہ
شوہر کے حقوق میں سے یہ ہے کہ جب شوہر گھر میں حاضر ہو تو بغیر اس کے اجازت کے نفل روزہ نہیں رکھے، بغیر اس کے اجازت کے نفل روزہ نہیں رکھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں فرماتے ہیں لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ، کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ نفلی روزے رکھے جبکہ اس کا شوہر حاضر ہو، سوائے اس کے اجازت کے۔ اگر اجازت دے دی ہے، شوہر نے اجازت دے دیا تو رکھیں گے ورنہ نہیں رکھیں گے۔ تو یہی جو ہے شیخ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں نیک عورت کیسی ہوتی ہے؟ اپنے شوہر کے حق کو جانتی ہے، اس کو نبھاتی ہے، اس کو جو ہے اس کے ساتھ اچھے سے رہتی ہے، اور کیا ہے اس کا جو ہے اب کیا ہے نہ ہی اس کا جاسوسی کرتی ہے، نہ ہی اس کا فون چیک کرتی ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے، اس کے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے، اس کے جگہوں کو صاف کرتی ہے، یعنی جو گھر کا یہ جو ہے، اور اس کے کپڑوں کو دھوتی ہے، اس کے لیے کھانا پکاتی ہے۔ جب اس سے اذا دنا منہا دنت منہ، جب شوہر اس کے قریب آتا ہے تو وہ بھی قریب آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے، اور کیا ہے وہ جو ہے اپنے کان ناک کی حفاظت کر لیتی ہے، یہ نیک عورت کو یہ ہے۔ کہتے ہیں فلا یشم الا طیبا ولا یسمع الا طیبا، تو سونگتی بھی ہے تو اچھا سونگتی ہے، ٹھیک ہے۔ ولا یسمع الا طیبا کیا ہے وہ کیا ہے وہ جو ہے کہ سنتی بھی ہے تو اچھا سنتی ہے، سونگتی بھی ہے تو اچھا سونگتی ہے، اور کیا ہے دیکھتی بھی ہے تو اچھے طریقے سے دیکھتی ہے۔ یہ عورتوں کا جو ہے یہ ہے۔ اور کیا ہے جب جو ہے شوہر غصہ رہتا ہے تو اس کو جا کر کے مناتی ہے۔ اس کے بعد ایک شعر نقل کرتے ہیں خذ العفو منی تستدیمی مودتی ولا تنطقی فی ثورتی حین ابغضا ولا تنقرینی نقرک الدفع مرة فإنک لا تدرین کیف المغیب ولا تکسر الشکوى فتذهبی بالهوى فیأباکی قلبی والقلوب تتقلب فإنی رأیت الحب فی القلب والأذى اذا استمع لم يلبس الحب يذهب۔ ٹھیک ہے، شیخ رحمہ اللہ اس کو نقل کرتے ہیں، جو اس سے پہلے گزر گیا ہے اسی کا یہ ہے کہ کیا ہے کچھ ہو جائے تو معاف کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ غصہ میں کچھ کر دینے سے بعد میں ندامت، بعد میں اچھا نہیں لگے، خود ہی جو ہے افسوس ہو۔ اور کیا ہے جب بات کرو تو اچھے سے بات کرو، غصے میں بات نہیں کرو، جب وہ غصہ ہو تو تم چپ ہو جاؤ، جب تم غصہ ہو تو وہ چپ ہو جائے۔ اور کیا ہے جیسے یہ چلاتا ہے، کیا کہتے ہیں، جیسے مرغا چلاتا ہے ویسے تم بھی نہیں چلاؤ، اور جیسے ڈف بجایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈھول بجایا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، ویسے تم نہیں یعنی کرو کہ تم اپنا آواز ایسے کرتی ہو، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے زیادہ شکایت نہیں کرو، ورنہ تم کو جو ہے وہ پسند نہیں کرے، تم سے بھاگے گا، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل میں محبت بھی ہوتی ہے اور کیا ہے ایک تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن جب دل میں یہ دو چیز چلے آئے، جب دل میں یہ دو چیز جمع ہو جائے، یعنی محبت بھی ہے نفرت بھی ہے، تو ہمیشہ نفرت غالب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کیا ہے تم اس سے محبت پیدا کرنے کی کوشش کرو، اس سے جو ہے کیا ہے یہ کرنے، اس کو غصہ دلانے کی اور جو ہے یہ کرنے کی کوشش نہیں کرو۔ یہی سب شیخ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہی سب چیزوں کو دہراتے ہیں کہ جو عورت کو چاہیے کہ ہمیشہ جو ہے اپنا حق نبھانے کی کوشش کرے۔ اگر جو ہے مرد اس کا حق نہ نبھائے تو اس کو یقینی بات ہے گناہ ہونا ہے، لیکن عورت کو ہمارے استاد اس لیے کہا کرتے تھے کہ تم اپنا حق نبھایا کرو، ٹھیک ہے، اور عورتوں کو ان کا حال میں چھوڑ دو۔ اگر وہ نہیں نبھاتے کوئی بات نہیں، ان کا جواب وہ دیں گے، تم اپنا حق نبھایا کرو۔ تو جب ایسا ہوگا تو کیا ہے ایک اچھا معاشرہ بنے گا۔ تو یہی رکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد سے جو ہے کیا ہے
اس کا حقوق شروع ہوں گے. شوہر کے حقوق ہو گئے, اس کے بعد جو ہے اب عورت کے حقوق شروع ہوں گے انشاءاللہ, کیونکہ یہ بھی تو جاننا ضروری ہے نا کہ ہم لوگ کتنے پانی میں ہیں. ہاں انشاءاللہ تو پھر عورت کے حقوق شروع ہوں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو جو ہے ان کے حقوق ہم لوگوں کو بھی نبھانے کی توفیق عطا فرما. اور کیا ہے جو عورتیں اپنے شوہر کے حقوق نہیں نبھا سکتی ان کو توفیق عطا فرما, اور جو مرد اپنے عورت کے حقوق نہیں نبھا سکتے ہیں, نہیں کر پاتے ہیں یا پھر نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی خیر کر ان کو بھی نبھانے کی توفیق عطا فرما. یہی رکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک.